یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو صحیح مسلم میں اور مسند احمد بن حنبل میں آیا ہے اور سنن ابی داؤد میں آیا ہے۔ یہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا واقعہ ہے۔ ایک طویل روایت میں اسے بیان کرتے ہیں۔ جو ریلیونٹ حصہ ہے میں صرف وہ آپ کے ذوق کے لیے بتا رہا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو، خادم کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور انہیں فرمانے لگی کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری بہن سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا سفر آخرت قریب آیا اور تیاری کر لی، اس وقت انہوں نے مجھے خود اپنی بارگاہ میں بلایا اور کہا، اے اسماء تم میری بہن ہو، اب میرا وقت آخرت آ پہنچا اور سفر اور رحلت آخرت شروع ہو رہا ہے، تو میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں وہ اندر گئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خوبصورت کسروانی جبہ مبارک جو موٹے موٹے دھاری دار دیباج کے ساتھ اور خوبصورت کام ہوا تھا اس کے کناروں پر، اور وہ کسرا کے بادشاہ نے آپ کو بھیجا تھا۔ اور بیان کرتی ہیں ان کے دامنوں پر دیباج کے موٹے کناری والا کام تھا، وہ بڑا خوبصورت تھا۔ تو وہ چادر لے آئیں اور وہ چادر لا کر مجھے عطا کر دی اور فرمایا کہ اے اسماء، یہ وہ چادر ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کی تھی، اور جب بھی اہل مدینہ میں سے کوئی بیمار ہوتا تھا تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چادر لے آتی تھی، اسے پانی میں بھگو دیتی تھی اور وہ پانی میں جس کو دیتی تھی وہ شفا یاب ہو کر چلا جاتا تھا۔ اب میں جانے سے پہلے تحفہ یہ دے رہی ہوں کہ یہ چادر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کی، میں آج تک اس کی حفاظت کرتی رہی اور صرف مستحق کے لیے استعمال کرتی رہی۔ اب میں صرف اتنا کر سکتی ہوں کہ وہ وراثت جو حضور نے مجھے چادر کی یا جبے کی شکل میں دی وہ میں تمہیں دے جاتی۔ یہ کہہ کر آپ کے چشمان مقدس سے آنسو بہنے لگے اور یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئیں اور جا کر پھر وہ جبہ لے آئیں۔ حضرت عبداللہ جو ان کے غلام تھے ان کو پھر وہ جبہ دکھایا اور کہا، دیکھو عبداللہ، جس طرح میری بہن نے ام المؤمنین نے مجھے دکھایا تھا، آج میں بھی تمہیں دکھا رہی ہوں، نگاہوں کو جما کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک کو دیکھ لو۔ یہ دکھاتے ہوئے ان کے چشمان مقدس سے چھم چھم آنسو برس رہے ہیں۔ پھر کہنے لگی، اے عبداللہ، جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکنے کو میرا جی کرتا ہے اور ہجر و فراق میں میں تڑپنے لگتی ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارے ہوئے وہ دن رات جب مجھے ستانا شروع کرتے ہیں، حضور کی جدائی میں میں رونے کو جی کرتا ہے، تو میں اسی جبے کو لے آتی ہوں، اپنے سامنے رکھ لیتی ہوں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک چہرہ اقدس میرے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر کہنے لگی، جو ہم میں بیمار ہوتا تھا ہم بھی یہی جبہ سنت کے طور پر استعمال کرتے، اس کو بھگو کر دھو کر دے دیتے، جس کو دیتے وہ شفا یاب ہو کے چلا جاتا۔ بات جو کہنے کی ہے وہ عقیدہ اور عقیدت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ ذہن میں رکھ لیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت اتنی بڑی طاقت ہے، نیت اتنی بڑی ہارس پاور ہے، نیت اتنی بڑی وولٹیج ہے، اور نیت اتنی بڑی میگنیٹک پاور ہے کہ اس نیت کا مقابلہ کوئی شے نہیں کر سکتی۔